السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت احداہما یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین۔ قال انی اريد ان انکحک احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين۔ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔ محترم سامعین کرام، سورۃ القصص سورہ نمبر 28 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے ہے آیت نمبر 26، 27 اور 28، 26، 27، 28، یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، سورۃ القصص ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ حق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، جو کنٹینیو آپ کے سامنے ہے۔ یہ ساری تقریریں مکہ والوں کے سامنے ہو رہی ہے جو پہلی مرتبہ نازل ہوئی، اور الحمدللہ انہی آیات کو آج ہم پڑھ رہے ہیں، ان کے ترجمہ اور تفسیروں پہ غور و فکر کر رہے ہیں، اور اس سے اللہ کی توفیق سے نصیحت حاصل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو واقعات آپ کے سامنے بیان کی گئے کل کے درس میں، اس میں ہم نے یہ بتلایا کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو وہاں پر اس مقام پہ جہاں پہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلایا کرتے تھے، وہاں پہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک جم غفیر ہے، بڑی بھیڑ ہے، اور ایک بہت ہی بڑا ڈول ہے، اور وہاں پہ بہت بڑا پتھر بھی ہے۔ جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ پتھر بھی ہے جس کو 10 آدمی مل کر کے مشکل سے اٹھا پاتے تھے، اور اس ڈول کو 2 آدمی بمشکل اٹھاتے تھے، اور اٹھا کر کے اس کو کنویں میں بوڑی میں ڈال کر کے وہاں سے پانی نکال کر کے جانور کو پلاتے تھے، اور 2 آدمی پلاتا اور پھر نکلتا اور دوسرے آدمی کی باری آ جاتی تھی۔ وہیں پر تھوڑی دور ہٹ کر کے 2 لیڈی اپنے جانور کو، اپنے بکریوں کو پکڑے ہوئی ہے اور ویٹ کر رہی، انتظار کر رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے، والد بہت بوڑھے ہیں، ہم لوگوں کو ہی نکلنا پڑتا ہے، اب اتنی بھیڑ ہے اور اتنا بھاری بالٹی ہے، بکٹ ہے، ڈول ہے، اس کو تو نکال نہیں سکتے ہیں، تو جب یہ لوگ پلا کر کے چلے جائیں گے تو بچا کھچا جو پانی ہوگا وہ ہم اپنی بکری کو پلا کر کے چلتے بنیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، جس ڈول کو 2 آدمی اٹھا سکتا تھا بڑی مشکل، اس کو موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اٹھایا، اٹھا کر کے آسانی سے پانی نکال کر کے ان کی بکریوں کو پلایا، اور پھر وہ لوگ چلی گئی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کے والد نے بھیجا کہ جاؤ، جب تمہارے اتنا ہیلپ کیا ہے تو ان کو بلا کر کے اجرت دو۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان 2 عورتوں میں سے ایک عورت آئی، 2 نوجوان عورتوں میں سے ایک عورت آئی، اور اس نے کہا کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، چلیے آپ کو آپ کے محنت کے اور آپ کی ہیلپ کی وجہ سے ہم لوگ کچھ دینا چاہتے ہیں، کچھ اجر دینا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، اور جب وہاں پر پہنچے تو وہ سیدنا شعیب علیہ السلام ہیں جن کو اپنا پورا واقعہ سنایا، تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ اب ظالم قوم سے نجات پا چکے ہیں، اب یہاں پر ہمارے ساتھ آپ قیام کر سکتے ہیں۔ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کچھ دن قیام کیے۔ اب کچھ دن قیام کرنے کے بعد لوگوں کو تجربہ ہو جاتا تھا کیسے آدمی ہے، کیونکہ کسی بھی آدمی کے بارے میں سن کر کے آپ اس کے بارے میں ججمنٹ نہیں کر سکتے۔ اس کے بارے میں ججمنٹ کب کر سکتے ہیں آپ؟ جب اس کے ساتھ رہ کر کے اس کو دیکھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیسا آدمی ہے۔ تو ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام وہاں پر کچھ دن رہے تو ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بہت ہی شریف ہے، امانت دار ہیں، مضبوط آدمی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، قالت احداہما یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین۔ ان 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ ابا جان، اس کو آپ اجرت پہ رکھ لیجئے۔ اجرت پہ رکھتے ہیں نا، کام کرنے کے لیے اسٹاف رکھتے ہیں، گھر میں دکان میں کام کرے گا، اس کو اجرت کے طور پر یہ دیا جائے گا، تو اجرت کے طور پر آپ ان کو رکھ لیجئے۔ بے شک وہ آدمی جس کو اجرت پر رکھنا سب سے بہتر ہے وہ آدمی ہے جو امانت دار ہو اور طاقتور ہو۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بہت سارے مفسرین، مثلا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین، اسی طرح سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، اسی طرح سے امام ابو قتادہ، امام سعید بن جبیر اور دیگر مفسرین نے یہ کہا ہے
کہ جب اس لڑکی نے اپنے باپ سے کہا، ان دونوں لڑکیوں میں سے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لڑکی جو موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے گئی تھی، 2 بیٹیاں ان میں سے وہ لڑکی جو موسیٰ علیہ السلام کو بلانے گئی تھی، اسی لڑکی نے جب یہ بات کہی تو ان کے والد شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کو کیسے پتہ چلا کہ یہ بہت مضبوط اور امانت دار ہے؟ کہا کہ ابا جان، جب یہ پہلی مرتبہ ہم لوگوں کو ملے تھے پانی پلانے کی جگہ پہ، تو وہاں پہ ایک بڑا پتھر تھا جس کو بمشکل 10 آدمی اٹھا کر کے تھوڑا سا ٹس سے مس کر سکتے تھے، اس ایک پتھر کو اس نے اکیلے اٹھا کر کے ادھر سائڈ کر دیا۔ کسی نے پتہ چل گیا کہ بہت ہی طاقتور اور توانا ہے۔ اور امانت داری کی جہاں تک بات ہے، جب میں ان کو بلانے کے لیے گئی اور میں جب ان کو واپس لے کر کے آ رہی تھی تو رستے میں آگے چل رہی تھی۔ جب میں آگے چل رہی تھی، انہوں نے کہا کہ تم ایک کام کرو، تم پیچھے چلو اور میں آگے چلوں گا، اور اگر رستہ ادھر ادھر ہو تو پتھر مار کر کے مجھ کو بتلانا کہ دیکھو ادھر رستہ نہیں، ادھر رستہ ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ انتہائی امانت دار بھی ہے۔ لہذا یا ابت استاجر ہو، اے میرے ابا جان، آپ اس آدمی کو اجرت پر رکھ لیجئے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک بہترین وہ شخص جس کو اجرت پر رکھا جائے وہ ہوگا جو انتہائی توانا اور بہت ہی مضبوط ہوگا۔ محترم سامعین اکرام، اس سلسلے میں ایک اور روایت ہے جس کو امام حاکم نے اپنے مستدرک کے اندر روایت کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ 3 آدمی سے زیادہ فراست والا اس روئے زمین پر کوئی نہیں گزرا ہے۔ پہلا فراست والا آدمی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اپنے زمانے خلافت میں اپنی زندگی میں ہی عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا۔ یہ سب سے فراست والے آدمی۔ دوسرے فراست والے وہ آدمی جو عزیز مصر، جس نے اپنے بیوی کو سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب وہ غلام بن کر کے ان کے پاس آئے تھے کہا تھا اکرمی مسوا ہو، اس آدمی کو عزت و آبرو کے ساتھ رکھ لو۔ اور تیسری وہ لیڈی جس نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے والد سے کہا کہ اے میرے ابا جان، اس آدمی کو اجرت پر رکھ لیجئے، کیونکہ بہترین اجرت پر وہ آدمی ہوتا ہے جو مضبوط بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ اس سے مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی کو ملازمت پر رکھنا ہے تو ملازمت پر رکھنے سے پہلے 2 باتوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ جس چیز کے لیے اس کو ملازمت پر رکھ رہے ہیں دیکھیں کہ وہ اس کا اہل ہے کہ نہیں۔ آج کل اہلیت نہیں دیکھی جاتی ہے، دیکھی جاتی ہے کہ وہ کتنا میرا فرما بردار رہے گا، کتنا میرے اٹھنے بیٹھنے میں رہے گا، کتنا میرے یس میں یس کرے گا، کتنا میرے نو میں نو کرے گا۔ آج کل یہ دیکھا جاتا ہے۔ لیکن اس آیت کریمہ کی روشنی میں اہل علم نے کہا ہے کہ اگر کسی کو اجرت پر رکھنا ہو تو 2 چیزوں کا دیکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ وہ آدمی جس کام کے لیے رکھا جا رہا ہے اس کام کی اہلیت اور قابلیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، اس کا تجربہ اس کے پاس ہے یا نہیں، اور اگر وہ محنت والا کام ہے تو اس کے پاس وہ طاقت اور قوت ہے کہ نہیں کہ وہ محنت کر سکتا ہے۔ یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات، وہ امانت دار اور دیانت دار ہے کہ نہیں، کیونکہ دنیا پرست آدمی جو ہوگا، یس میں یس کرنے والا چاپلوس جو آدمی ہوگا، وہ کبھی بھی دیانت دار نہیں ہو سکتا ہے، وہ کبھی بھی دیانتدار نہیں ہو سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں اہل علم نے یہ بات بتلائی ہے۔ محترم سامعین اکرام، اس کے بعد جب شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے یہ بات رکھی تو شعیب علیہ السلام بھی ایگری کر گئے۔ کیونکہ اب آدمی تو چاہیے کام کرنے کے لیے، گھر میں 2 عورتیں ہیں، 2 لیڈی ہیں، وہ تو گھر باہر بھیتر اتنا کر نہیں سکتی ہیں۔ ایک آدمی رہے گا تو ہیلپ ہوگا، لیکن گھر کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، گھر کے حالات اتنے نہیں کہ ملازم کو اجرت دیا جائے۔ تو شعیب علیہ السلام نے سوچا کہ رکھ لیا جائے، لیکن رکھنے سے پہلے انہوں نے ایک اور بات خیال کیا کہ گھر میں 2 لیڈی ہے، اب کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پرپوزل رکھا۔ کیا پرپوزل رکھا؟ اللہ نے فرمایا قال، شعیب علیہ السلام نے کہا انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ، بے شک میں چاہتا ہوں کہ میری جو یہ 2 بیٹیاں ہیں ان میں سے کسی ایک سے تم شادی کر لو، نکاح کر لو، کیونکہ میں نے بتلایا کہ ضرورت بھی ہے اور وقت اور حالات کا تقاضا بھی ہے، کیونکہ گھر میں 2 لیڈی ہے اور اگر اجرت پر رکھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نکاح کر دیا جائے گا۔ تو انہوں نے پرپوزل رکھا، اور پرپوزل جو رکھا اس کے لیے جو شرط بنایا وہ شرط یہ بنایا کہ الا ان تأجرنی 8 حجج، میں آپ سے اپنی بیٹی میں سے کسی ایک کا نکاح کر دوں گا، آپ اس کو اپنی نکاح میں لے لیجئے، اس شرط پر کہ آپ کو 8 سال تک میرے یہاں کام کرنا ہوگا۔ کتنے سال تک؟ 8 سال تک میرے یہاں کام کرنا ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ شعیب علیہ السلام نے کہا فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10 فَمِنْ عِنْدِكَ، 8 سال تک میری طرف سے شرط ہے،
8 سال تک میری طرف سے شرط ہے، لیکن اگر آپ 8 کے بجائے 10 سال تک اجرت کریں گے تو یہ مہربانی ہوگی۔ مزید کہا وما اريد ان اشق عليك، میں کوئی زور زبردستی نہیں کر رہا ہوں۔ اب یہ مت سمجھیے کہ میں زور زبردستی کروں، وما اريد ان اشق عليك کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں زور زبردستی کر رہا ہوں۔ یہ میری طرف سے ایک شرط ہے آپشنل کہ آپ کو 8 سال تو کام کرنا ہوگا، لیکن اگر آپ چاہیں تو 8 کے بجائے 10 سال تک بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ زور زبردستی نہیں ہے۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصالحین، آپ مجھ کو بہترین سلوک کرنے والا پائیں گے، میں آپ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا، کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا۔ جب یہ بات سیدنا شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہہ دی تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا، قال، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ نے کہا، ذالک بینی و بینک، ذالک بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان آج طے ہو گیا۔ ایم الاجلین قضیت، آپ نے 2 آپشن دیا ہے، جس میں سے جس آپشن کو میں چاہوں اتنا میں کمپلیٹ کروں گا۔ ایم الاجلین قضیت کا مطلب یہ ہے کہ 2 آپشن میں سے اگر میں چاہوں تو 8 سال تو کروں گا ہی، لیکن اگر میں 10 سال کر دوں تو یہ میری طرف سے ہوگا، آپ کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، فلا عدوان علی کا مطلب یہی ہے کہ میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہوگا، میں کوئی زور زبردستی نہیں پسند کروں گا، میری چاہت ہوگی تو میں 8 سال کام کروں گا اور اس کے بعد میں شرط سے آزاد ہو جاؤں گا، اور اگر میں چاہوں گا تو 8 سال کے بجائے 10 سال کر دوں گا اور یہ میری طرف سے زیادہ ہوگا۔ آپ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ کی بات کو ماننا افضل ہے، تو میں جو چاہوں گا کروں گا، میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اور آگے کہا واللہ علی ما نقول وکیل، اور ہم اور آپ جو ابھی بات کر رہے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان جو بات ہوئی ہے، اس بات کے اوپر اللہ گواہ ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ لکھنا تو چاہیے، لیکن انسان کے منہ سے جب ایک بار بولی نکل جاتی ہے، وہ رب کے ہاں کاتب کرام جو ہوتا ہے، جو لکھنے والے جو ہوتے ہیں، وہ لکھ لیتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں وہ ہو گیا، وہ اللہ کے ہاں بن گیا، وہ اس کو کوئی بھی نہیں مٹا سکتا ہے۔ دنیا میں دھوکہ دھڑی کی خاطر لکھا جاتا ہے اور لکھنے کا حکم ہے، لیکن یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے بتلا دیا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا، اس پر میرا رب گواہ ہے، اس پر میرا رب گواہ ہے، اور جو ہوگا اس میں سے کریں گے۔ سامعین کرام، ہم آپ کو بتلا دیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کمپلیٹ 10 سال پورا کیا، حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی، لیکن انہوں نے کمپلیٹ 10 سال پورا کیا تھا۔ اس کی دلیل صحیح البخاری کتاب الشہادات حدیث نمبر 2684 2684 نمبر کی روایت ہے۔ سیدنا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حیرہ جو ایک مقام ہے، وہاں کے ایک یہودی نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ موسیٰ علیہ السلام نے کتنے برس تک بکریاں چرائی تھی؟ بکری شعیب علیہ السلام کے ہاں کتنے سال تک بکریاں چرائی تھی، یعنی اجرت پر کام کیا تھا؟ تو شعیب علیہ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھ کو تو پتہ نہیں ہے، حالانکہ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر، بہت بڑے عالم دین۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ کوئی کتنا ہی بڑا عالم دین کیوں نہ ہو، بہت ساری باتیں اس سے پوشیدہ ہے، ابھی کوئی کہتا ہے کہ فلاں اتنا بڑا امام ہے، وہ کیسے غلطی کر گیا، کہتے ہیں نا، نہیں یار اتنے بڑے امام ہیں نا یار، لوگ کہتے ہیں۔ یہاں پر سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا جو میں ذکر کر رہا ہوں، یہ تابعی ہیں، اور یہ وہ تابعی ہیں جن کا تفسیر کے اندر صف اول میں جو مفسرین ہیں ان میں ان کا مقام ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کتنے سال تک بکری چرائی شعیب علیہ السلام کے گھر پہ، تو کہا کہ مجھ کو نہیں معلوم ہے، میں عرب کے سب سے بڑے عالم سے جب مل کر کے اس کے بارے میں بات کر لوں گا، اس کے بعد ہی کوئی جواب دوں گا۔ وہاں سے وہ سیدھے آئے، مکہ کے اندر آئے اپنے مقام پہ، اور آنے کے بعد سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور یقیناً وہ حبر الامہ بھی ہیں اور بحر الامہ بھی، یعنی امت میں جو علم ہے اس میں ایک بڑا اور سب سے بڑا مقام سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو۔ آئے ان کے پاس اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کتنے سال تک اجرت پر کام کیا تھا؟ تو کہا سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 2 آپشن میں سے، 2 شرطوں میں سے وہ شرط کمپلیٹ کیا جو زیادہ تھا، یعنی 10 سال۔ اور پھر کہا کہ جب اللہ کا رسول کوئی بات کہتا ہے، وہ وعدہ کرے یا نہ کرے، جو کہتا ہے اس کو احسن اور اکمل انداز میں پورا کرتا ہے، اور یہی کام موسیٰ علیہ السلام نے کیا، یعنی 10 سالوں تک سیدنا شعیب علیہ السلام کے گھر میں اجرت پر انہوں نے کام کیا۔
ابھی واقعہ کنٹینیو ہے جو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اللہ کی توفیق سے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.